اللہ تعالیٰ کا مہمان ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، رحمتوں کا پیغام آ رہا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان المبارک رب ذوالجلال کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو رب ذوالجلال کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے۔ اس میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑی برکتوں والا ہے۔ آئیے ہم ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ ہم کسی عام مہینے کا استقبال نہیں کر رہے، اللہ کے مہمان ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اپنا بندہ کسی کے پاس بھیجے کہ یہ میرا مہمان ہے، اگر کوئی شخص اپنا مہمان کسی کے پاس بھیجے اور اگلا اس کا استقبال کرے کہ فلاں شخص نے بھیجا ہے، اب جو بھیجنے والا ہے بڑا ہی خوش ہوگا کہ میں نے اس کو بھیجا ہے اور انہوں نے اس کا استقبال کیا ہے۔ جو استقبال کریں گے بھیجنے والا اس کے ساتھ راضی ہو جائے گا کہ انہوں نے استقبال کیا۔ قربان جاؤں، ہم استقبال کس کا کرنے لگے ہیں؟ ہم کس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے مہمان ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جو ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرے گا، اس کی آمد پر خوشی منائے گا اور اس کی تیاریاں کرے گا اور ماہ رمضان المبارک کو راضی کرے گا۔ جو ماہ رمضان المبارک کو راضی کرے گا وہ صرف ماہ رمضان کو نہیں راضی کر رہا، بلکہ وہ کائنات کے رب کو اپنے ساتھ راضی کر رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر آج ہم ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کریں، اس کی آمد پر خوشی منائیں اور اس کی آمد کے جو تقاضے ہیں عبادات کریں، نوافل کی کثرت کریں، ماہ رمضان المبارک کے آداب کا خیال رکھیں، میرا یقین ہے ماہ رمضان قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم کیسے اس کا استقبال کریں، کس طریقے سے استقبال کریں اور ماہ رمضان کیسے ہم سے راضی ہوگا؟ ماہ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو صاف کر لیں۔ ہماری ظاہری زندگی جو ہے، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کے دروازے پر چلے جاؤ اور جا کر کہو میں نے آپ کا حق لیا تھا، آج وہ واپس کرنے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے، آپ بھی میرے ساتھ راضی ہو جاؤ تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا مہمان بھی ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ ایک میرے عزیز ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک میں کتنے جمعۃ المبارک آئیں گے؟ تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے جمعات ہیں اس مہینے کے اندر۔ اللہ کرے اگر 5 جمعے ہوں تو ہمیں زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کتنے جمعے ہیں، آخر یہ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے اور کس سبب سے آپ نے یہ سوال کیا؟ تو مجھے بتانے لگے دراصل میں
ہم گھر میں اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں کتنے جمعے ہوں گے۔ گھر والوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جتنے بھی جمعے ہوں ہر جمعے کے لیے ایک نیا سوٹ ہو جو سلائی کروایا جائے اور ہر جمعے کو وہ پہنا جائے، اور گھر کے ہم جتنے بھی افراد ہیں سب نے ہر جمعے کے لیے ایک ایک کپڑوں کا سوٹ سلائی کروانا ہے۔ تو مجھے یہ بات سن کر بڑا تعجب سا ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کی اس بات سے میں اس طرح اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اچھا لباس پہنا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے کہا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کا مہمان ہے، ماہ رمضان ہے اور ہم اس کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر ایک بات میں آپ سے شیئر کروں، آپ محسوس نہ کرو تو مجھے کہنے لگے کہ آپ بات کریں، ہم محسوس نہیں کریں گے، آپ کی بات اچھی لگی، ہم قبول کریں گے۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر جمعے کو اچھا لباس پہنو گے، نیا سوٹ پہنو گے، اور گھر کے سارے افراد ہر جمعے کو نیا سوٹ پہنیں گے، تو میں نے کہا اس پہ آپ کے بہت زیادہ اخراجات ہیں۔ اگر انہی اخراجات میں سے کچھ خرچہ کم کر کے جو رقم آپ نے ساری اپنے لباس پہ لگانی ہے، اگر اس رقم میں سے کچھ رقم آپ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کے گھر میں سحری اور افطاری کا سامان موجود نہیں، آپ کا کوئی پڑوسی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں سحری کرنے کے لیے اور افطاری کرنے کے لیے سامان موجود نہیں ہے، تو میں نے کہا اس رقم میں سے کچھ رقم ان کے لیے آپ استعمال کرو، اور کچھ رقم لے کر جا کر بازار سے سامان خرید کر ان کے گھر میں دے آؤ اور کہو کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں سحری و افطاری اس سامان سے کر لو۔ تو میں نے کہا کہ اپنے ہی کپڑے لینے سے بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے لباس پہ ہی سارا پیسہ خرچ کرنا ہے، آپ کچھ رقم غریبوں، یتیموں اور مساکین کے لیے ماہ رمضان کی آمد پر ان کے لیے راشن لے کر انہیں دے دو، تو اس سے آپ کو زیادہ ثواب حاصل ہو۔